بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ غزل سے فراق گورکھپوری کی ایک غزل۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ عزیز طلبہ، غزل کا مطلب ہے سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ ہم اس کے مشکل جو لفظ ہیں ان کے معنی اور شعر کا مفہوم دیکھتے ہیں اور پھر حوالے کا شعر جو ہے وہ ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ تو سر میں سودا بھی نہیں، مطلب کہ میرے سر میں شوق نہیں ہے، جنون نہیں ہے اور عشق بھی نہیں ہے، اور میرے دل میں اس کی کوئی تمنا، کوئی خواہش، کوئی آرزو اور حسرت وغیرہ بھی نہیں ہے، لیکن اس ترک محبت کا بھروسہ بھی نہیں۔ میں نے محبت کو ترک کر دیا ہے، محبت کو چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے محبت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر کہتا ہے کہ یہ محبت جو ہے جو میں نے ترک کی ہے، یہ دوبارہ سے جو ہے میرے دل میں جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، یا میں دوبارہ سے کسی سے محبت کر سکتا ہوں۔ محبت ترک کیا لیکن اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ناصر کاظمی نے کہا تھا کہ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی جو یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، تیرے قریب رہ کر بھی دل مطمئن نہ تھا، گزری ہے مجھ پہ یہ بھی قیامت کبھی کبھی، کچھ اپنا ہوش تھا نہ تمہارا خیال تھا، یوں بھی گزر گئی شب فرقت کبھی کبھی، اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ تو آپ اس کی تشریح میں اس میں یہ پہلا شعر بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہوتی ہے تیرے نام سے وحشت کبھی کبھی، برہم ہوئی جو یوں بھی طبیعت کبھی کبھی، یا جو میں نے اشعار پڑھے اس میں آخری شعر ہے اے دوست ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی۔ تو جب پھر محب محبوب کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو پھر محبت کا جذبہ پیدا ہونے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف، جس میں شاعر کہتا ہے کہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ یہاں پر جو ہے آپ ذرا عزیز طلبہ غور کیجئے گا اور شعر کے مشکل الفاظ اور مفہوم کو سمجھیے گا۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، ایک عرصہ ہو گیا ہے، ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ تیری یاد، ہم نے کبھی تیرا تذکرہ نہیں کیا، ہم نے کبھی تیرا ذکر نہیں کیا، اور تیری یاد جو ہے وہ نہیں آئی ہمیں۔ اور یاد آنے سے مراد یہ کہ ہم نے بیٹھ کر محفل میں آپ کا تذکرہ یا ذکر نہیں کیا، لیکن شاعر کہتے ہیں اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ اگر ہم نے کبھی کسی کے سامنے آپ کا تذکرہ نہیں کیا، آپ کی بات نہیں کی، آپ کی خوبصورتی کی بات نہیں کی، آپ کی کال چال ڈھال یعنی کہ کسی بھی پہلو سے آپ کی بات نہیں کی، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم تجھے بھول گئے ہیں یا ہم نے تجھے فراموش کر دیا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ فیض احمد فیض کہتے ہیں اور بھی
دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ یا فیض کا ہی ایک بڑا اور خوبصورت شعر ہے: دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تم پر مرتے ہیں، لیکن جو روزگار کے غم ہیں وہ شاعر کہتا ہے کبھی کبھی محبت کے غم سے بھی بڑے غم جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں، اور ہم بھول گئے ہوں تجھے ایسا بھی نہیں۔ تو عزیز طلباء، چلتے ہیں ہم تیسرے شعر کی طرف، اور اس میں دیکھتے ہیں شاعر کیا کہتے ہیں۔ شعر ہے: یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ ہنگامے اٹھانا یا ہنگامہ برپا کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے شور مچانا۔ ہنگامہ اٹھانا، شور مچانا۔ دیوانہ عشق، جو عشق میں دیوانے ہو چکے ہیں۔ عشق فرمانے والے، محبت کرنے والوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہ اقبال نے کہا تھا نا: خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، جیسے شاعر کہتا ہے نا: جن کا عشق صادق ہو وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو جو عشق میں دیوانے ہیں وہ کبھی شور نہیں مچاتے، کبھی آہو فغاں نہیں کرتے، واہ ویلا نہیں کرتے، کبھی جو ہے وہ جگ ہنسائی کا سبب نہیں بنتے۔ لیکن دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے: مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، لیکن محبت میں آہو زاری کرنے والے، آہو فغاں کرنے والے، چلانے والے، رونے والے، محبت کا اعلان کرنے والوں کی بھی اس دنیا میں یا یہاں پر کمی نہیں ہے۔ وہ رونے چلانے والے بھی، شور مچانے والے بھی، ہنگامے اٹھانے والے بھی یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جی آئیے اگلے شعر کی طرف، اس میں جو ہے وہ شاعر کیا کہتا ہے۔ شعر ہے: آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ عزیز طلباء، بڑا خوبصورت شعر ہے، اور آپ نے جو ہے وہ توجہ فرمانی ہے، توجہ کرنی اس میں۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے پہلے بھی غفلت برتتا ہے، مجھے پہلے بھی جو ہے وہ نظر انداز کرتا ہے۔ غفلت، غافل ہونا مطلب کہ توجہ نہ کرنا، اور پہلے سے سوا، پہلے سے بھی زیادہ۔ کبھی کبھی وہ شاعر کہتا ہے میرا محبوب مجھے نظر انداز کرتا ہے، میرے سے لاپرواہی جو ہے وہ برت جاتا ہے، لیکن آج کیا بات ہوئی ہے؟ آج ان کی آنکھوں میں یا آج اس کی غفلت میں کثرت ہے، وہ پہلے سے زیادہ لاپرواہی جو ہے وہ آج اس نے میرے سے برتی ہے۔ اور پھر جب محبوب لاپرواہی برتتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے، عاشق کو جو ہے وہ دیدار نہیں کرواتا، عاشق پہ التفات نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، تو پھر یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک عاشق کے اوپر گراں گزرتی ہیں۔ تو عاشق چاہتا ہے کہ پھر کوئی اس کو تسلی دینے والا بھی ہو، اس کو کوئی حوصلہ دینے والا بھی ہو، لیکن شاعر دوسرے مصرے میں کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے: آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں، لیکن آج بیمار کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ غفلت تو وہ پہلے جو ہے پہلے بھی کرتا تھا، لیکن ممکن ہے کہ پہلے کوئی تسلی دینے والا، حوصلہ دینے والا موجود ہو، لیکن شاعر کہتا ہے آج غفلت زیادہ ہے، لیکن آج مجھے تسلی دینے والا بھی کوئی بندہ موجود نہیں ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا: یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ تو جو محبت کرتے ہیں، جو ہنساتے ہیں پھر رلاتے بھی وہی ہیں۔ آئیے جی اگلے شعر کی طرف، شاعر کہتا ہے: رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر
رنگ وہ فصل خزاں میں ہے کہ جس سے بڑھ کر شان رنگینی حسن چمن آرا بھی نہیں۔ ذرا توجہ کیجئے گا، شاعر یہاں پر جو ہے وہ کہنا اصل میں یہ چاہ رہا ہے کہ خزاں کے موسم میں وہ خوبصورتی اور رنگینی پائی جاتی ہے جو بعض اوقات بھرپور بہار کے موسم میں بھی نظر نہیں آتی۔ یہاں پر اصل میں جو ہے وہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فصل خزاں جو ہے نا، آپ اگر اس پہ توجہ کریں تو خزاں کے موسم میں بہار نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو خزاں ہوتی ہے، لیکن جب انسان کے دل میں سکون ہوتا ہے، اطمینان ہوتا ہے، محبوب کی توجہ ہوتی ہے، محبوب کے التفات ہوتے ہیں اور محبوب کے دیدار نصیب ہوتے ہیں، محبوب سے ملاقاتیں میسر ہوتی ہیں، تو پھر خزاں بھی بہار میں بدل جاتی ہے۔ لیکن جب محبوب التفات نہیں کرتا، توجہ نہیں کرتا، مہربانی نہیں کرتا، عنایت نہیں کرتا، تو پھر بہار جو ہے وہ بھی خزاں کا سما جو ہے وہ پیش کرنے لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اصل میں شاعر نے جو کہا ہے کہ محبوب کے التفات کی وجہ سے، توجہ کی وجہ سے جو فصل خزاں کی جو ہے وہ خوبصورتی جو ہے وہ بہار کی خوبصورتی سے بھی بڑھ چکی ہے۔ شاعر نے کہا تھا، اس کی تشریح میں اگر ہم شعر لکھنے جائیں تو شاعر نے کہا تھا، پھول کھلیں تو اسے کم کم ملنا، ایسے موسم میں محبت پہ زوال آتا ہے۔ پھول کھلیں تو اسے کم کم ملنا۔ جی ہم اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، توجہ کیجئے گا، بڑا خوبصورت شعر ہے۔ بات یہ ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام کنج زندہ بھی نہیں، وسعت صحرا بھی نہیں۔ بات یہ ہے، کیا بات ہے کہ سکون دل وحشی کا مقام، یہ جو وحشی میرا دل ہے اس کا جو مقام جو ہے وہ اب کہاں پہ ہے؟ کنج زندہ بھی نہیں اور وسعت صحرا بھی نہیں، یعنی کہ قید خانے میں اگر اس کو بند کر دیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی اسے سکون نہیں ملتا، اور اگر اس کو صحرا کی وسعتوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو اسے وہاں بھی سکون نہیں آتا۔ شاعر کہنا چاہتے ہیں کہ میرا جو دل ہے، میرا یہ جو وحشی دل ہے، اب اس کو کہیں پر بھی سکون میسر نہیں آتا، چین، آرام، اطمینان، تسلی کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ اب راحت کا متلاشی ہے، خوشیوں کا متلاشی ہے، لیکن اب نہ تو اس کو راحت میسر ہے اور نہ ہی اس کو خوشیاں میسر ہیں۔ اگر ہم اس کی جو ہے وہ تشریح کے لیے آگے بڑھیں گے تو شاعر نے بڑا خوبصورت شعر لکھا ہے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو جی طلبہ، ہم اب اس غزل کے مقطع کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ آخری شعر جو غزل کا مقطع ہے اس میں شاعر کہتا ہے، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، ہم اسے منہ سے برا تو نہیں کہتے کہ فراق، دوست تیرا ہے مگر آدمی اچھا بھی نہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، یہاں پر جو ہے جو شاعر کہنا چاہ رہا ہے تو محبوب کے دوست کی طرف جو ہے وہ شاعر کا جو ہے وہ اشارہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنے منہ سے برا نہیں کہتے، اس لیے ہم اس کو اپنے منہ سے برا نہیں کہتے کیونکہ اس کا تمہارے ساتھ تعلق ہے، تمہارے ساتھ واسطہ ہے، تمہارے ساتھ اس کا ربط ہے، تمہارا وہ دوست ہے، اس لیے ہم اسے اپنے منہ سے برا نہیں کہتے۔ تیرا دوست ہے مگر اس کے باوجود وہ ایک اچھا آدمی نہیں ہے۔ شاعر جو ہے وہ کہتا ہے، اس کی تشریح میں ہم جائیں تو، کہیں صحرا کہیں سوکھے شجر اچھے نہیں لگتے، مجھے اب خوابزاروں کے سفر اچھے نہیں لگتے، وفاؤں کا بھرم ٹوٹے تو کیوں زندہ رہے کوئی، کہ جب دستار گر جائے تو سر اچھے نہیں لگتے، اور جوابی خط میں یوں اس نے میرے بارے میں لکھا ہے، جوابی خط میں یوں اس نے میرے بارے میں لکھا ہے، برا بھی کہہ نہیں سکتے مگر اچھے نہیں لگتے۔ تو
تو یہ آخری شعر جو میں نے پڑھا ہے تو یہ آپ اس کی تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ یہ تھی فراق گورکھپوری کی غزل اور اس کا مختصر سا جو ہے اس کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعارف اس کا مختصر تھا اور اشعار کا مختصر سا مفہوم۔ ملتے ہیں ہم انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔